من ماتا، جو شخص بھی ولم یعرف امام زمانہ، اپنے زمانے کے امام کو، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں معتبر حدیث ہے۔ آیت اللہ امینی کا کسی نے نام سنا ہے؟ آیت اللہ امینی، جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی ہے، الغدیر، آیت اللہ امینی، ان کے لیے ان کی فضیلت سنیے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الغدیر۔ یہ الغدیر ایک ایسی کتاب ہے کہ انہوں نے، آیت اللہ امینی نے، آج کے ہندوستان کا، لکھنؤ کا، نجف کا، مصر کا، ایران کا، تہران کا، عراق کا، پوری دنیا کا سفر کیا ہے اس الغدیر کے لیے، الغدیر کتاب لکھنے کے لیے۔ یہاں تک کہ آپ کے لکھنؤ میں بھی آئے تھے آیت اللہ امینی اس زمانے میں، جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی۔ سب سے پہلے ہم تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے چلیں کہ ایک آیت اللہ نے خواب میں دیکھا۔ آیت اللہ امینی کی فضیلت سنیے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر آئے، مولائے کائنات سب کو جام کوثر پلا رہے ہیں، سب کو جام کوثر دے رہے ہیں۔ تمام علماء کرام لائن میں لگے ہوئے ہیں، جام کوثر مولائے کائنات ہاتھوں میں پکڑا رہے ہیں۔ ادھر متوجہ رہیں، مولائے کائنات جام کوثر پکڑا رہے ہیں، سب جام کوثر پی رہے ہیں۔ لیکن آیت اللہ امینی کا جب نمبر آیا تو مولائے کائنات نے اپنے ہاتھ سے کوثر پلایا، اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ لوگوں نے اشکال کیا، مولا ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے سب کو کوثر دیا، جام دیا کہ یہ پی لیجئے، لیکن آپ نے آیت اللہ امینی کو اپنے ہاتھوں سے کیوں پلایا؟ تو جواب آیا تم کو معلوم نہیں ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الغدیر۔ انہوں نے اس کے لیے اتنی مشقت اٹھائی کہ مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ انہوں نے الغدیر کتاب لکھی، اور الغدیر کتاب کی تمام اہل تشیع کو چاہیے کہ الغدیر کتاب کو پڑھے۔ الغدیر کی خاصیت یہ ہے، پنجو بھائی، الغدیر کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ آیت اللہ امینی نے اس میں جو حدیثیں جو لکھی ہیں وہ کسی اہل تشیع کی کتاب سے نہیں لکھی، کسی بھی شیعہ کتاب سے نہیں لکھی حدیثیں، سب اہل سنت کی کتابوں سے لکھی ہیں الغدیر۔ فی الحال یہ پہنچے، الغدیر کتاب لکھ رہے تھے تو یہ مصر پہنچے۔ مصر پہنچنے کے بعد بتایا کہ ہم ایران کے رہنے والے ہیں، ایران سے آئے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، ہمیں تمہاری لائبریری پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ جب لائبریرین وہاں کا پرنسپل جو تھا وائس، اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری طرف سے تمہیں دعوت، میں تم کو دعوت دیتا ہوں، کھانے پہ مدعو کرتا ہوں۔ آیت اللہ امینی نے کہا ٹھیک ہے، آپ دعوت بلانا، سب کو بلا لینا چاہے، لیکن میری شرط ایک رہے گی، کھانا ہم تمہارا تبھی کھائیں گے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے کوئی مجھ سے سوال نہ کرے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آیت اللہ امینی وہاں کے اوپر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد 80 علماء کرام، بڑی بڑی داڑھی والے، وہاں کے اوپر 80 بیٹھے ہوئے، 80 ٹوٹل کھانے کے اوپر۔ آیت اللہ امینی بھی پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کھانا کھانا شروع کیا تو کہنے لگے، ایک اس میں سے بولا کہ آپ شیعہ ہیں؟ آیت اللہ امینی نے اس وائس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میری شرط کیا تھی کہ کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ اس نے سوال کیا کہ آپ شیعہ ہیں؟ اب سوال جب آ گیا، اب وہ جو وائس جو تھے کہنے لگے اب سوال آ ہی گیا ہے تو جواب بھی دے دیجیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم تمام لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ 80 علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آیت اللہ امینی جنہوں نے الغدیر کے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا تمام لوگوں کا جواب دیں گے، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا سوال میرا یہ ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتتن جاہلیہ۔ یہ جو حدیث جو میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ پہلے سے پوچھا صحیح ہے غلط، دوسرا وہ بات چیت کرنے لگا۔ آیت
اللہ امینی نے کہا بات نہیں کرنا ہے، ہاں یا نہ، دو میں سے ایک چیز بتاؤ. کہا ہاں. کہا تم بتاؤ صحیح ہے غلط؟ کہا ہاں صحیح ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ امینی نے 80 لوگوں سے پوچھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ سب نے کہا کہ ہاں صحیح ہے. حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. یہ ترجمہ ہے حدیث کا. اب آیت اللہ امینی نے پوچھا، وہی پہلے والے سے شروع کیا، یہ بتاؤ کیا جناب فاطمہ زہرا اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں؟ کیا جناب فاطمہ زہرا اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں؟ پہلا مفتی صاحب بولے ارے ہم نے بہت دیر ہو گئے کھانا کھائے ہوئے، ہم یہاں سے چلتے ہیں. اٹھا وہاں سے چل دیا. دوسرا بولا ہم تو انہی کے ساتھ آتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں. تیسرا بولا ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں، ہم بھی جاتے ہیں. اسی طریقے سے 80 کے 80 بھاگ گئے. آیت اللہ امینی نے 80 علماء کرام کے سامنے اس حدیث کو ثابت کیا. ثابت کرنے کے بعد اب